اسی پر ہوگا. یہ ایک ایسا سوال امتحان میں آتا ہے جس میں تھوڑی سی توجہ دینے پر آپ 10 میں سے 10 نمبر لے سکتے ہیں. 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. اس میں کچھ عموماً غلطیاں کی جاتی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط لکھ رہے ہیں. آج ہم ان کی نشاندہی کریں گے. کچھ طریقہ کار اس کا ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے. اگر آپ ان غلطیوں پر قابو پا لیں اور ان اسلوب کو اختیار کریں تو آپ 10 میں سے 10 نمبر لے سکتے ہیں. تو پہلا اس کا یہ میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے. ادھر ہم نے جو عام طور پر ہم غلط لکھتے ہیں وہ غلط طریقہ کار لکھا ہوا ہے اور ادھر اس کا درست طریقہ کار لکھا ہوا ہے. پہلی غلطی ہم کرتے ہیں طرز تخاطب. پہلی لائن جو درخواست میں لکھی جاتی ہے وہ طرز تخاطب کہلاتی ہے کہ ہم مخاطب کرتے ہیں درخواست جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو طرز تخاطب میں یہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. جناب اور صاحب یہ ان میں سے ایک آئے گا, دونوں نہیں آئیں گے. کیونکہ جناب عربی کا لفظ جس کا معنی ہے دربار, بارگاہ, خدمت, ٹھیک ہے, اور صاحب بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے عزت, احترام, حاکم, افسر. تو یہ صاحب اس کے لیے آیا جاتا ہے. تو یا جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے. تو خدمت جناب ہیڈ ماسٹر, جناب یا صاحب میں سے ایک لفظ ہم استعمال کریں گے. دونوں نہیں کریں گے. دونوں کریں گے تو یہ ٹیکنیکلی ایک تکنیکی غلطی ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ آپ کا 1 نمبر طرز تخاطب کا وہ کاٹ سکتا ہے. اس کے بعد القابات ہے. القابات کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے. ہم جنابہ لکھتے ہیں, جناب اعلیٰ لام کے اوپر کھڑے زبر دے دیتے ہیں, جناب عالیہ لکھ دیتے ہیں اور جناب اعلیٰ یہ لکھ دیتے ہیں. یہ سب کے تمام کی تمام جو ہیں وہ غلط ہیں. درست آپ جناب عالی لکھیں گے اور یہ لکھنے کے بعد علامت ندائیہ دیں. علامت ندائیہ بہت ضروری ہے اس میں دینے کے لیے. تو جناب عالی اور ساتھ میں علامت ندائیہ آپ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر اس کا مل جائے گا. اس کے بعد تمہید ہوتی ہے کہ درخواست فوری اپنا مدعا بیان نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملے ہوتے ہیں جیسے مؤدبانہ گزارش ہے, نہایت ادب سے گزارش ہے, نہایت ادب سے التماس ہے. تو اکثر بچے مؤدبانہ ایسے لکھ دیتے ہیں. مؤدبانہ, یہ مؤدبانہ اور گزارش یہ دونوں غلط ہیں. مؤدبانہ لفظ ہوتا ہے واو کے اوپر آپ یہ حمزہ ڈالیں گے اور نون ہے نہ ہوگا مؤدبانہ, اور گزارش زے سے ہوگا. ٹھیک ہے, زال سے گزارش نہیں ہوگا, گزارش زے سے ہوگا. یا نہایت ادب سے گزارش ہے یہ آپ لکھیں گے تو یہ آپ کی تمہید جو ہے وہ درست تصور ہوگی. تمہید کا بھی آدھا نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے مدعا بیان کرنا ہے. مدعا میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, آپ کا جو مسئلہ ہے آپ نے پہلے وہ بیان کرنا ہے. درخواست ہوتی ہی کسی حاکم کے نام, کسی مجاز افسر کے نام ہوتی ہے جس میں انفرادی یا اجتماعی مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو مدعا کے 2 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دوسرے حصے میں اس کے حل کے لیے آپ نے درخواست کرنی ہے, التجا کرنی ہے, ریکویسٹ کرنی ہے. تو مدعا میں عموماً لکھنے میں غلطیاں کی جاتی ہیں جیسے برائے مہربانی فرما کر. یہ پورے کا پورا جملہ ہی غلط ہے. ایک تو یہ برائے نہیں آنا اور مہربانی فرما کر نہیں آنا. فرما کر اور برائے ایک ہی معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ لکھنا ہے براہ مہربانی. برائے مہربانی نہیں آنا, براہ مہربانی آنا ہے. اور یا پھر مہربانی فرما کر. ٹھیک ہے, براہ مہربانی فرما کر بھی غلط ہو جائے گا. برائے مہربانی فرما کر بھی غلط ثبت ہوگا, آپ کا 1 نمبر کٹنے کا اندیشہ ہوگا. تو براہ مہربانی لفظ درست ہے یا مہربانی فرما کر. اچھا, اس کے بعد آپ نے کچھ اختتامی الفاظ میں درخواست کو ختم کرنا ہے. اختتامی جملے کہلاتے ہیں یہ, جیسے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا, بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا, اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, عین نوازش ہوگی. تو ہم لکھ دیتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں گا. تو لفظ مشکور غلط استعمال ہوتا ہے. مشکور کا مطلب ہے شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے, تو لہذا مشکور ہوں گا یہ غلط ہے. اس کا صحیح ہے ممنون ہوں گا. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا یا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا.
یہ ممنون ہوگا یا شکر گزار ہوگا؟ اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد یا اس کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے عین نوازش ہوگی، تو وہ لکھنے کی بجائے آپ کی عین نوازش ہوگی لکھ دیا جاتا ہے، تو آپ کی عین نوازش ہوگی، یہ غلط ہے۔ صحیح ہے صرف عین نوازش ہوگی، اس عین میں آپ کی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عین نوازش ہوگی کہ آپ کی مکمل طور پر بہت زیادہ کرم نوازی ہوگی یا کرم فرمائی ہوگی، تو لہٰذا آپ نے اگر خدا آپ کا اقبال بلند کرے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں یا میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اگر آپ نے یہ لکھ لیا ہے تو پھر آپ عین نوازش ہوگی نہیں لکھیں گے، ان دونوں میں سے ایک لکھیں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ آپ کی درخواست مختصر مگر جامع ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مجاز افسر بالا کو پیش کی جا رہی ہے، اسکول کے سب سے بڑے ہیڈ کو پیش کی جا رہی ہے یا پرنسپل کو پیش کی جا رہی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی درخواست کو پڑھ سکے، تو یہ جتنی مختصر اور جامع ہوگی اتنی ہی اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو نمبر بھی پورے کے پورے مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں عرضی یا عرضے، یہ غلط ہے، آپ العرض لکھیں یا درخواست گزار لکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے اختتام میں آپ یہ دیتے ہیں آپ کا تابع دار شاگرد یا آپ کا تابع دار، اگر یہ دونوں تابع دار آپ لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، تابع دار لفظ نہیں ہوتا، تابع فرمان، آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرما بردار شاگرد، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ وہ غلطیاں ہیں جو عموماً طلبا کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ غلط ضبط ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ درخواست پوری لکھی ہوتی ہے 7 یا 8 نمبر آتے ہیں، پورے نمبر نہیں آ پاتے۔ تو اب میں یہاں پر آپ کو درخواست لکھ کر بتاؤں گا، مثال کے طور پر یہ آپ کا سوال نمبر جو ہے یہ 7 ہے یا جو بھی سوال نمبر ہے آپ کا، یہاں پر آپ اس کو سوال کا ہیڈنگ دیں گے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ سوال اور نمبر علیحدہ علیحدہ لکھا جائے گا۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 لکھ دیا آپ نے۔ اس کے بعد ہے آپ نے لکھنا ہے جی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام درخواست، ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست، چاہے پورا کو ایسے لکھ دیں چاہے ایک میں بھی، ہیڈ ماسٹر کا نام دبا دیتے ہیں یا وہ لکھ دیں ہیڈ ماسٹر کا نام درخواست تحریر کریں۔ عموماً اتنا ہی آپ لکھتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کا نام درخواست، تو ایگزامنر کو سمجھ لگ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ درخواست لکھنے لگے۔ تو اچھا جی، اس کے بعد آپ درخواست لکھنی شروع کریں گے۔ بخدمت جناب خدمت جناب ہیڈ ماسٹر، یہ آپ کا ایک حصہ۔ طرز مخاطب پہلی لائن جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 پہ عہدہ، دوسرے پر محکمہ، تیسرے پر شہر یا قانونی جو بھی ہے۔ تو یہ پہلا لکھنے کے بعد آپ ایک کوما دیں گے، پہلا حصہ ہوگی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول زیادہ الجھنوں میں نہ پڑے، سمپل گورنمنٹ ہائی اسکول لکھیں گے تو یہ آپ کا محکمہ پورا ہو گیا۔ بہت سارے ہوتے ہیں جی ایجیسن، کمپریہنسو، ڈیٹرجنٹ، سٹل انجن، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں پوری لائن ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پہلی لائن آپ کی پہلی لائن کے اندر ہی پوری آ جائے۔ اس کے بعد پھر کوما آئے گا تو سمپل آپ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
آپ نے کالونی کی جگہ پر لکھنا ہے یا شہر کی جگہ پر الف ختمہ بے ختمہ جیم اور اس کے بعد بھی ختمہ. یہ تھی آپ کی پہلی لائن مکمل ہوگی. اچھا جی اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دے دی ہے عنوان. سینٹر میں آپ نے لکھنا ہے عنوان اور اس کے بعد علامت رابطہ دو نقطے جسے انگلش میں آپ کالم کہا جاتا ہے. علامت رابطہ دینے کے بعد آپ لکھیں گے درخواست کو کہ آپ نے یہاں پر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے. آپ بوجہ ضروری کام لکھ دیں. یا برائے فیس معافی یا برائے رخصت ٹھیک ہے. برائے حصول سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے یا صرف حصول سرٹیفکیٹ لکھیں تو بھی کے لیے نہ لکھیں. حصول سرٹیفکیٹ کے لیے بیماری کے لیے رخصت بیماری کی وجہ سے چھٹی کریے بوجہ بیماری رخصت بوجہ بیماری یہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ سینٹر میں عنوان لکھ دیا ہے تو پھر آپ ادھر کر کے جہاں پہ باقی کو لکھا تھا اس کے نیچے آپ جناب عالی لکھیں گے. جناب عالی اور اس کے بعد علامت ندائی ٹھیک ہے جی. سینٹر میں بھی جناب عالی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو ہر چیز کو واضح کرے. ہو سکتا ہے آپ نے یہ مارک لیا کیسے لکھا ہو اس میں جناب عالی لکھے تو ایک دوسرے میں الجھ کر رہتے ہیں اور آپ کا جناب عالی واضح نہ ہو تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. سائڈ پر لکھیں گے تو آسانی سے پڑھا بھی جائے گا اور خوبصورتی بھی آئے گی. جناب عالی جب آپ نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ علامت ندائیہ ڈال دی تو آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. اب جہاں پر آپ نے علامت ندائیہ ڈالی ہے اس کے نیچے سے آپ شروع کریں گے نہایت ادب سے گزارش ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ نے آگے جو بھی اگلی لائن آپ نے ادھر سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے. اب یہاں سے مدعا شروع ہو گیا. یہ لائن آپ کی طرز تخاطب کی ہے. یہ عنوان یہ القابات ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مدعا شروع کرنا ہے. مدعا کے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دو حصے ہوں گے. پہلے حصے میں آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے ٹھیک ہے. سپوز کہ یہاں تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے. یہاں جو بھی آپ کا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ حکام والا کو اس کے بارے میں مطلع کریں گے اور یہ یہاں پر آپ نے ان کو بیان کر دیا. اب اگلا آپ کا ہے آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا درخواست کر رہے ہیں. تو پھر یہاں سے آپ کریں گے اگلی لائن سے لہٰذا ملتمس ہوں کہ میری فیس معاف کی جائے یا مجھے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے یا مجھے میرا مدرسے چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا جائے. ادب کے الفاظ کو ادب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے کیونکہ آپ التجا کر رہے ہیں کسی افسر کے سامنے
تو لہٰذا پورے عنوان میں، پورے مدعے میں تہذیب، احترام اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں لکھنا، کوئی بھی جملہ ایسا نہیں لکھنا جس سے التجا کے بجائے حکم واضح ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ سے ملتمس ہوں کہ براہ مہربانی، ٹھیک ہے، یا اس میں یہ لکھ لیا براہ مہربانی پھر آپ نے اس کا حل جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھنے کے بعد آپ نے اختتامیہ لکھنا ہے، عین نوازش ہوگی یہیں پر، عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اسی کے لیے لکھ دینا ہے العارض، اور العارض کے انتہائی درجہ تک آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ کا بہتر ہے کہ تاریخ آپ اردو میں لکھیں، ویسے امتحانات کے حساب سے، بورڈ کے حساب سے اگر آپ انگریزی طرز میں ہند سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حسابی طرز میں ہند سے لکھتے ہیں، وہ بھی قابل قبول ہوگی، بہتر ہے آپ اردو میں ہند سے لکھیں، جیسے 24 مارچ 2019، اور یہ ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر چھوٹی سی آئین، یہ حمزہ نہیں ہونی چاہیے، آئین ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ختم آتا ہے، یہ آئین ہر کسی آئین کی علامت ہو، حمزہ نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ عیسوی سال ہے، اس آئین چھوٹی سی لکھنے کا مطلب ہوتا ہے عیسوی سن ہے، یہ عیسوی سال 2019 ہے، اور اس کے بعد آپ کا تابع فرمان شریعت، وہاں پر الف جیم لکھا تھا، یہاں پر الف جیم لکھا تھا، اور یہاں پر آپ حمزہ چھوڑیے بڑھیے، اب ہم اس درخواست کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلی جو آپ کی طرف سے تخاطب لائن ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف جی، پھر اس کے بعد عنوان آ جائے گا، برائے ضروری کام، برائے فیس معافی، برائے ہاسپٹل سرٹیفکیٹ، بوجہ ضروری کام، پھر اس کے بعد جناب علی، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد نہایت ادب سے گزارش کے شین کے نقطے جو ہے یہ رہ گئے تھے، نہایت ادب سے گزارش ہے، یہ مدعا ہوتا ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، دوسرے حصے میں اس درخواست جو آپ کر رہے ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر عین نوازش ہوگی العارض، اور پھر آپ کا تابع فرمان 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، اور 1 نمبر آپ کی تاریخ کا ہوتا ہے۔ ڈیٹ لکھنے کا 1 نمبر ہے، لہٰذا تاریخ آپ نے ضرور لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تکنیکی نمبر 5 ہیں، اور اس کا جو مدعا ہے اس کے بھی متن جو ہے اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے درخواست لکھنے کا، اگر آپ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو آپ کا کوئی نمبر بھی انشاءاللہ نہیں کٹے گا۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر
ہمارا لیکچر پسند ہے تو پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.